بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانیاً ما یمنع من الصرف لعلتین۔ پچھلے سبق میں ممنوع من الصرف لعلہ واحدہ پڑھا، اب لعلتین دو علتوں کی وجہ سے ممنوع من الصرف ہو۔ یمنع الاسم من الصرف، اسم ممنوع من الصرف ہوتا ہے للعالمیت، عالمیت کی وجہ سے، ومعها واحد من ستۃ اشیاء، اور اسی عالمیت کے ساتھ 6 چیزوں میں سے ایک چیز کی وجہ سے، کہ ایک تو عالمیت ہو اس میں اور 6 اور چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ساتھ جمع ہو جائے، تو یہ دو علتیں بن کر وہ اسم جو ہے وہ ممنوع من الصرف بن جاتا ہے۔ اور یا پھر وصفیت کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ 3 چیزوں میں سے ایک چیز مل کر ان دو علتوں کی وجہ سے اسم ممنوع من الصرف ہوتا ہے۔ فیترتب علی ھذا 9 حالات، اس پر مرتب 9 حالتیں بنتی ہیں اس کی۔ بیانھا فیما یلی، اس کا بیان یہ جو نیچے ہیں۔ العالمیۃ مع التانیث، عالمیت تانیث کے ساتھ، یعنی 2 سبب ہے، ایک تو عالمیت ہو اور دوسرا تانیث ہو، لیکن تانیث سے مراد نیچے حاشیے والے نے لکھا ہے بغیر الف، کہ وہ تانیث کہ جو غیر الف والا ہو۔ تانیث بالالف الممدودہ او المقصورہ، اس کو دوسری علت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ایک ہی علت کافی ہے۔ نحو فاطمۃ، زینب، سعاد، مریم، مکۃ، حمزۃ، عبیدۃ۔ حمزہ و عبیدہ و معاویہ و طلحہ یہ سب مذکر کے اسماء ہے، لیکن لفظ میں مؤنث ہے، اس لیے کہ تانیث کی علامت اس میں پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ اسماء جو ہے ممنوع من الصرف ہے، ایک عالمیت کی وجہ سے کہ یہ اعلام ہے، اسماء ہے، اور دوسرا تانیث لفظی کی وجہ سے۔ قال تعالی وبکفرہم وقولہم علی مریم، مریم یہاں پر اسم مجرور ہے، جر کی علامت فتحہ ہے، اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے۔ وتقول حضرت فاطمۃ رأیت فاطمۃ مررت بفاطمۃ۔ مسئلہ مہمہ، اسماء البلاد والاماکن والقبائل والاحیاء ان جعل اللفظ اسما للقبیلہ او البلدہ او البقعہ فامنعه من الصرف، وان جعل اسما للحی او البلد او المکان او الاب فاصرفه۔ اگر لفظ جو ہے وہ ایک قبیلے کا نام پڑ گیا، یا ایک شہر کا، یا ایک ٹکڑے کا، زمین کے ایک حصے کا، ٹکڑے کا، تو یہ ممنوع من الصرف اس کو بنا لو۔ وَإِن جُعِلَ اسما للحی، اگر ایک حی کا یعنی ایک بستی کا نام پڑ گیا، ایک کالونی کا، او البلد یا ایک شہر کا، او المکان یا ایک جگہ کا، او الاب یا باپ کا نام پڑ گیا، فصرف ہو تو پھر اس کو منصرف بناؤ۔ ٹھیک ہے۔ وهذا يفسر لنا الاعلام التي وردت في القرآن منصرفة في قراءة وممنوعة من الصرف في قراءة اخرى، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وہ اعلام بیان کرتا ہے، اس کی تفسیر وہ اعلام کرتا ہے کہ جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں کہ ایک قراءت میں منصرف ہے اور دوسری قراءت میں غیر منصرف ہے، جیسے سبع، طوع، ثمود۔ اس کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو یہ منصرف ہے علی قصد مذکر، کی مذکر کے اسماء ہے، والمنع من الصرف علی قصد المؤنث، ممنوع من الصرف ہے اس لیے کہ یہ مؤنث کا قصد اگر اس میں لیا جائے۔ العالمیت مع زیادت الالف والنون، ایک عالمیت ہو دوسرا الف اور نون زائدتان بھی آ جائے، جیسے عثمان، سلمان، عمران، غطفان، سلیمان، رمضان، مروان۔ قال تعالی وما كفر سلیمان، سلیمان فاعل مرفوع علامت رفیع الضمہ۔ قال تعالی ولقد فتنا سلیمان، سلیمان مفعول به منصوب علامت نصبہ الفتح۔ قال تعالی انه من سلیمان، سلیمان اسم مجرور وعلامت جر الفتح لانه ممنوع من الصرف، 2 سبب جمع ہو گئے، ایک عالمیت اور ایک الف نون زائدتین۔ وتقول حضر عثمان رأيت عثمان مررت بعثمان۔
نمبر 3 عالمیت ہو اور عجمہ بھی ہو، کہ نام بھی ہو کسی چیز کا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عجم بھی ہو، یعنی عجم سے مراد یہ ہے کہ وہ اسماء اعجمی ہو۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے تعرف العجمۃ بامور، عجمہ کی پہچان ہوگی چند طریقوں سے، منہا ان ینص عالم ثقۃ علی ذلک، ایک تو یہ ہے کہ اس کی تصریح ایک بڑے عالم کر لے، جیسے خلیل ہے، سبوئے ہے اور اصحاب المعاجم الثقات ہے جو قوامیس والے ہیں، اور اسی طرح سے ڈکشنریوں والے ہیں، کہ جو معتمد لوگ ہیں وہ اس کی تصریح کر دے کہ یہ جو ہے معجم ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ان یخرج الاسم عن اوزان الاسماء العربیہ، ان یخرج الاسم عن اوزان الاسماء العربیہ، کہ اسم عربی کی جو اسماء ہے ان کے اوزان سے نکل جائے، جیسے ابراہیم ہے، اسماعیل ہے۔ اما محمد صالح شعیب ہود فلانها عربیہ، اس لیے کہ یہ عربی ہے۔ واما نوح ولوط فلانها اعجمیۃ ثلاثیۃ، اس لیے کہ یہ اعجمی الفاظ ہیں اور ثلاثی ہے۔ والعلم الاعجمی المذکر اذا كان على ثلاثة احرف صرف لخفته، وہ علم کی جو اعجمی ہو اور مذکر کے لیے استعمال ہو، مؤنث کے لیے نہیں، وہ جب 3 حروف پر آ جائے، جیسے نوح 3 حروف ہے اس میں، لوط 3 حروف ہے اس میں، اگرچہ یہ اسماء اعجمی اسماء ہے لیکن 3 حروف ہیں اس میں، اور اسماء العجم للمذکر ہے، تو اس وجہ سے ان کو منصرف کیا جاتا ہے خفت کی وجہ سے، یعنی اس پر کسرہ اور تنوین دونوں آ سکتے ہیں خفت کی وجہ سے، کہ یہ خفیف ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر جس میں 2 سبب جمع ہو جاتے ہیں، ایک علت ہے، علمیت ہے، اور ایک عجمہ ہے، جیسے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و جبریل و میکائیل و اسرائیل و ہاروت و ماروت و طالوت و جالوت و فرعون و حامان و قارون و ابلیس۔ قال تعالی قال یوسف فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمہ۔ قال تعالی ولا تقتلوا یوسف مفعول به منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحہ۔ قال تعالی دخلوا علی یوسف اسم مجرور وعلامۃ جر الفتحہ لأنه ممنوع من الصرف۔ تنبیہ: جمیع الاسماء الانبیاء المذکورہ فی القرآن ممنوعۃ من الصرف، جتنے بھی قرآن میں اسماء آئے ہیں انبیاء کے، وہ سب کے سب ممنوع من الصرف ہے، علمیت اور عجمی کی وجہ سے، ما عدا 6 اعلام، سوائے 6 ناموں کے، ہیا محمد صالح شعیب ہود نوح لوط، وہی مجموعۃ فی قولک صن شملہ، اس لفظ میں یہ سب کے سب جمع ہو گئے ہیں، ان کی ابتدائی حروف، اور ان کے غیر منصرف ہونے کا سبب یہ ہم نے نیچے حاشیے سے پڑھ لیا تھا کہ محمد اور صالح اور شعیب اور ہود یہ اس وجہ سے کہ یہ عجمی الفاظ نہیں ہے بلکہ عربی ہے، اور نوح اور لوط جو ہیں یہ اس وجہ سے کہ اعجمی تو ہیں لیکن 3 حروف کا اعجمی ہے، اس وجہ سے یہ خفت کی وجہ سے یہ منصرف پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 سبب جس میں ہوں اور اس کی وجہ سے وہ کلمہ منصرف پڑھا جاتا ہے غیر منصرف، وہ عالمیت اور وزن فعل بھی ہے، جیسے احمد و یزید و، یعنی عالمیت کے ساتھ وزن فعل بھی جمع ہو جائے، تغلب و یعمر و یعیش و ینبع و یثرب، یہ سب اسماء ہیں یہاں پر، اذا سمی بہا، کہ جب اس کو نام رکھ کر بولا جائے، ٹھیک ہے۔ تو احمد و یہ فعل بھی آ سکتا ہے، احمد و وزن فعل پر ہے، یزید و اسی صیغے سے فعل بھی آ جاتا ہے لیکن یہ اسم ہے یزید، اور تغلب یہ بھی ایک قبیلے کا نام ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ تغلب فعل بھی آ سکتا ہے، یعمر انما یعمر قرآن میں آیا ہے وہ فعل بن کر آیا لیکن یہاں پر اسم مراد اسم ہے، یعیش ینبع یثرب، یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ وزن فعل کے ساتھ علمیت کے ساتھ وزن فعل بھی جمع ہوا ہے۔
آپ کہیں گے حضر احمد، احمد فاعل مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ، رأیت احمد، احمد مفعول به منصوب علامۃ نصبه الفتحہ، مررت باحمد، احمد اسم مجرور وعلامۃ جره الفتحہ لأنه ممنوع من الصرف. تنبيه: كل الأسماء السابقة على وزن الفعل المضارع، فأحمد على وزن أفعل نحو أذهب، أو أحمد على وزن فعل أفعل نحو أذهب، وتغلب على وزن تفعيل نحو تجلس، وهكذا. العالمية مع التركيب المزجي، هذا إن شاء الله ندرسه في درس مقبل بإذن الله تعالى.